بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضی نظر مزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا حلقہ ہے وہ ہے PP 125 جنگ 2، اور اس حلقے سے دو امیدوار جو ہیں وہ اہم ہیں، تگڑے ہیں۔ ویسے اس میں اور امیدوار بھی تھے، لیکن جو اہم مقابلہ ہے وہ دو امیدواروں کے درمیان ہے۔ ایک ہے فیصل ایاز جبو وانا صاحب، جو کہ 2018 کے الیکشن میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ حلقے کا انتخاب جو تھا وہ جیتے تھے اور اسمبلی کا حصہ بنے تھے، اور اس کے بعد جہانگیر ترین نے انہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنایا تھا۔ دوسرے امیدوار ہیں اعظم چیلہ صاحب۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ٹکٹ سے 2018 میں بھی الیکشن لڑے تھے، اور ان کا پینل تھا اوپر صاحبزادوں کے ساتھ، اور 2018 کے الیکشن میں جو ہے تقریباً یہ 38 سے 39 ہزار ووٹ لے سکے تھے، اور 2018 کے الیکشن جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ اب اس وقت کیونکہ جبو وانا جو تھا اس نے نون لیگ کے حق میں ووٹ دیا، منحرف ہو گیا، اور سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہو گئی۔ اب جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو صورتحال ہے، وہ کیا ہے، کون سا امیدوار اس وقت تگڑا ہے اور سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہے، اور اس کی ریزنز کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ میرے آنے والے تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ اور اگر فیس بک پہ ہیں تو پیج کو لائک کرنا جو ہے وہ مت بھولیے گا۔ ناظرین، معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 2018 کے الیکشن میں فیصل ایاز جبو وانا کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، اور سپورٹ اس وجہ سے حاصل تھی کہ لوگ جو ہے وہ اعظم چیلہ سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ اعظم چیلہ جو ہے وہ اس سے پہلے MP تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ اعظم چیلہ جو ہے وہ حلقے میں بالکل نہیں آتے، وہ حلقے کا بالکل کام نہیں کرواتے، اور لوگوں سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد اعظم چیلہ صاحب نے اپنی جو یہ ان کے اندر لوگ گلے شکوے ان سے کیا کرتے تھے، اور جس بنیاد پہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، یہ دور کیے، اور پچھلے 3-3.5 سال جو ہے وہ اعظم چیلہ صاحب مسلسل حلقے میں رہے، مسلسل لوگوں سے جو ہے وہ ملتے جلتے رہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اچھے تعلقات وہاں پہ جو ہے وہ قائم کی ہیں دوبارہ سے ایک دفعہ۔ ان کے مقابلے میں فیصل ایاز جبو وانا صاحب ہیں۔ اب جو گلا شکوہ 2018 کے الیکشن سے پہلے تھا اعظم چیلہ صاحب سے لوگوں کو، اب وہ گلا جو ہے وہ فیصل ایاز جبو وانا صاحب سے لوگوں کو ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں جبو وانا صاحب جو ہے ان کو وہ فشریز کے اندر جو ہے وہ ایک ایڈوائزری دی گئی تھی، اور لائف سٹاک کے اندر وہ اسی کے اندر جو ہے وہ رہے، اور اسی کو انجوائے کرتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی دی ہوئی جو ایک وزارت تھی اس کو انجوائے کرتے رہے، اس کی گاڑیوں کے مزے لیتے رہے، منسٹر انکلیو کے مزے لیتے رہے، اور مختلف تقریبات میں چیف گیسٹ کے طور پہ جاتے رہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو کمر تھی اس میں ہی چھرا گھونپ دیا۔ اب کیونکہ حلقے میں نہیں آئے تو لوگوں کو گلا ان سے بھی بن چکا ہے کہ بھائی آپ حلقے میں ٹائم ہی نہیں دیتے، لہٰذا ہماری طرف سے جو ہے وہ معذرت ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے اس وقت جو ہے وہ اعظم چیلہ صاحب کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایج مل رہا ہے۔ دوسرا ایج یہ ہے کہ فیصل ایاز جبو وانا صاحب کے والد صاحب جو ہیں غضنفر جبو وانا، وہ کافی عرصہ سیاست کرتے رہے، اور ایک نسل در نسل سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ادھر سے اعظم چیلہ صاحب بھی جو ہے وہ نسل در نسل سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ باریاں چلتی ہیں، ایک دفعہ اعظم چیلہ تو دوسری دفعہ جبو وانا، ایک دفعہ جبو وانا تو دوسری دفعہ جو ہے وہ اعظم چیلہ۔ یہ جو باریوں کا ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے دونوں اس حلقے کے اندر، کیونکہ یہاں پہ جو سیاست ہے وہ اب تھوڑے سے ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ کس طریقے سے چینج ہوا ہے۔ نہیں تو یہاں پہ جو سیاست تھی ٹوٹل وہ موروثی سیاست چلتی تھی، اور امیدوار جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ امیدواروں کو ایک کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف آتے تھے، دوسرے کو چھوڑ کے جو ہے وہ پھر پہلے کی طرف آتے تھے، اور یہی معاملات جو ہے وہ ایک نسل در نسل جو ہے وہ یہاں پہ چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ وہ حلقہ تھا جہاں پہ کبھی بھی کسی جماعت کا جماعتی ووٹ نہیں رہا، لیکن اس وقت کیونکہ عمران خان صاحب کا پورے پاکستان میں توتی بول رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اور بلے کا نشان جو ہے وہ اس وقت عروج پہ جا رہا ہے، تو اس وقت اعظم چیلہ صاحب کو یہ ایک ایج بھی مل رہا ہے کہ جی جو بھی معاملات ہیں، جس طریقے سے بھی جو ہے وہ حلقے کی سیاست ہے، تو ایک جو تحریک انصاف کا ایک نظریاتی ووٹ بینک ہے، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف والا جو ووٹ بینک ہے وہ اعظم چیلہ کے پلڑے میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اعظم چیلہ صاحب جو ہے وہ اس وقت قدرے سٹرونگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ تیسری اس کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہ حلقہ ہے اس کے اندر جو سیاست ہے
وہ بھی جو فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہاں پہ شیعہ ووٹ بینک زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیوبندیوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کیونکہ اہل تشیع کی اگر بڑی جماعت دیکھی جائے تو وہ ایم ڈبلیو ایم ہے, اور ایم ڈبلیو ایم نے اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مرکز میں ان کی حمایت کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے. اور جو ایم ڈبلیو ایم ہے, اگر میں اس کے ووٹ بینک کی بات کروں تو تقریباً 7 سے 8 ہزار ووٹ ایسا ہے جو پاکستان کی یہ جو اہل تشیع کی جماعت ہے مجلس وحدت المسلمین یہ ڈلوا سکتی ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو. تو وہ ووٹ بینک جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اعظم چیلے کے پلڑے میں. اس کے بعد جو دوسری بڑا ووٹ بینک ہے یہاں پہ جو دیوبندی جماعتیں ہیں ان کا ووٹ بینک ہے. تو اس وقت جو حق نواز جھنگوی صاحب کے بیٹے تھے مسرور جھنگوی, جنہوں نے سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی, اور وہ بنیاد کیونکہ انہوں نے رکھی تھی لہٰذا ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے اس وقت مسرور نواز جھنگوی صاحب کا اس حلقے کے اندر. اور مسرور نواز جھنگوی صاحب خود بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں, وہ اس وقت اپنا جتنا بھی ان کا ووٹ بینک تھا وہ ڈال چکے ہیں اس وقت اعظم چیلہ صاحب کے پلڑے میں. تو یہ تمام صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, پورا میں نے ایک اسکیچ ڈرا کیا آپ کے سامنے, اس کی بنیاد کے اوپر اس وقت تک جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اعظم چیلہ صاحب کا جو ایک پلڑا ہے وہ بھاری ہے, اور جبو وانا صاحب جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے یہ الیکشن ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں اگر کوئی جو میں نے آپ کو سینیریو بتایا اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو میں الیکشن سے ایک رات پہلے جو ہے یعنی 16 اور 17 کی جو درمیانی رات ہوگی اس کو ایک گرینڈ ویلاگ کروں گا یا لائیو آنے کی کوشش کروں گا. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی چینجنگ آئی ہے. نہیں تو اس وقت میرا جو اوپینین ہے, میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی جس میں پی پی 127 جھنگ 4 کا آپ کو بتایا تھا اور آج پی پی 125 جھنگ 2 کا بتایا. یہ دونوں سیٹیں جس طریقے سے لاہور کی 3 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہیں, یہ دونوں سیٹیں جو ہیں وہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہیں. اس طرح جتنے باقی حلقے ہیں تقریباً 15 حلقے باقی رہ جاتے ہیں اس کے بعد, یا 14 سے 15 حلقے جو ہیں ان کا جو آگے مزید تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. دوبارہ درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, بیل آئکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والے تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ کو اور میرے جو تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہی برقرار رہ سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.